آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے تو بیوی کی رضامندی اور شوہر کی رضامندی سے نکاح وجود میں آتا ہے، اور طلاق اکیلا مرد دے دیتا ہے، بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شوہر نے پھیر کیا دھڑا دھڑ 3 پھیر کر. یہ کیا بات ہوئی؟ نکاح جب دونوں کی مرضی سے بندھا ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہونا چاہے دونوں کی مرضی سے. اسی بات کو ذرا پھرا کر کہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا رائٹ صرف مرد کو اسلام نے کیوں دیا ہے، عورت کو یہ رائٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ حق تو مرد کو جیسے دیا ہے کہ وہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، تو بیوی کو بھی یہ رائٹ دینا چاہیے، حق دینا چاہیے کہ شوہر کو طلاق دے. اس کا جواب سن لو. طلاق کوئی رائٹ نہیں، طلاق ایمرجنسی ایگزٹ. ہم مکان بناتے بڑی حویلی، تو اگر خدا نہ خواستہ حویلی میں آگ لگے تو ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہیں جہاں سے بھاگ نکلو. تو بھاگ نکلنے کے لیے جو ایمرجنسی ایگزٹ بنتی ہے وہ چاروں طرف کہیں بھی نہیں بن سکتی، بلکہ مناسب جگہ پر ایمرجنسی ایگزٹ بنتی. آپ بھاگے باہر نکلے اور کھٹا گر کے مرو گے. نہیں، ایسی جگہ ایمرجنسی ایگزٹ بنائیں گے کہ فلاٹ جگہ ہو اور دور سے کوئی دیوار نہ ہو تاکہ ٹکرائے نہ. تو گھر میں ایمرجنسی ایگزٹ مناسب جگہ بنائی جاتی ہے. گھر میں آگ لگی، میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا، بھاگنا ہے. تو طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور یہ ایمرجنسی ایگزٹ وہاں رکھی ہے جو مناسب جگہ ہے، وہ شوہر ہے، بیوی مناسب جگہ نہیں ہے. اگر بیوی کو بھی بیوی کی طرف بھی ایمرجنسی ایگزٹ رکھ لو تو ہر صبح کو 25 طلاقیں محلے میں ہو کر رہ جائیں. رات کو بیوی کا پارا گرم ہو گیا، اس نے شوہر کو کہا بڑوا میں نے تجھے طلاق دی، جب آ گیا سب آؤ. اور نمونہ دیکھنا ہو تو یورپ اور امریکہ میں چلے جاؤ، اور تمہارے افریقہ میں بھی اس کی مثالیں ہوں گی. غیروں میں جہاں میاں کو بیوی کو دونوں کو طلاق دینے کا حق ہے، جب چاہے نکاح ختم کر دیتی، مرد ختم کر دے، عورت ختم کر دے. بلکہ مرد تو ختم کرنے کے لیے عورت کا پابند ہے، عورت پابند نہیں. تو نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق رائٹ نہیں، یہ تو گھر میں آگ لگے تو نکل بھاگنے کا ایک راستہ ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اور ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ کس کو اختیار دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. شریعت نے مرد کو یہ اختیار دیا. کیوں؟ مرد کو 1000 باتیں طلاق دینے سے پہلے سوچنی پڑتی. بیوی نہیں میں طلاق دے دوں گا تو پھر مجھے کوئی اور دوسرا لڑکی نہیں دے گا. بیوی کو طلاق دے دوں گا تو بچے ہیں کون پالے گا، کیسے میں پالوں گا. مہر باقی ہے اتنا، وہ مہر فوراً طلاق کے بعد دینا پڑے گا. اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچنی پڑتی ہیں مرد کو طلاق دینے سے پہلے. آج کل تو جہالت کا زمانہ آ گیا ہے، اس لیے دھڑا دھڑ 3 پھیر کر ڈرتا ہے شوہر، اور پھر خون کے آنسو روتا ہے، گھٹنوں میں سر دے کر روتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. ارے پہلے تو تجھے سوچنا چاہیے تھا نا. یہ تو جہالت کے نتیجے. لیکن اگر پڑھا لکھا سمجھدار شوہر ہے تو اس کو طلاق دینے سے پہلے بہت سی باتیں سوچنی ہیں. سوچنے سے پہلے خاندان کے سمجھداروں سے مشورہ کرنا ہے، اللہ سے استخارہ کرنا ہے. ان سب مراحل سے گزر کر ایک طلاق دینی، وہ بھی رجی.
تو اب مسلمان جو غلط طریقے پر طلاق دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ ذہن میں کوئی اشکال نہ کریں. یہ تو غلط طریقے ہم مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے چل پڑے ہیں اور پھر ایسے روتے ہیں کہ آنسو نہیں ملتے. عورت کو یہ سب کچھ نہیں سننا، سوچنا. عورت کو تو طلاق ہوگی تو مہر ملے گا. بچہ جانے شوہر، بچوں کو مجھے کیا لینا ہے، میں تو کہیں اور جاؤں گی. یہ جو ہمارے یہاں مطلقہ عورتیں یا شوہر کے مرنے کے بعد عورتیں بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں، دوسرا نکاح نہیں کرتی، یہ ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے. اسلام میں بچوں کی پرورش باپ کے ذمے ہے. باپ مر جائے تو بچوں کا جو ولی ہے، دادا چچا، وہ پرورش کرے، ماں کے ذمے نہیں ہے. ماں تو 4 مہینے 10 دن عزت گزارے گی، اس کے بعد کہیں بھی نکاح کر لے گی. جو بچے ہیں باپ سنبھالے یا دادا سنبھالے یا چچا سنبھالے یا بھائی سنبھالے، پرورش ان کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے. مگر ہمارے معاشرے میں جہالت ہے. طلاق ہو جائے گی تب تو دوسرا نکاح کرے گی. تو شوہر مر گیا تو چاہے 2 بچے ہو، کوئی 2 بچے لے کر زندگی بھر بیٹھی رہے گی ماں. یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں. بہرحال عورت کی طرف اس کو کچھ نہیں سوچنا، بس اگر اس کو طلاق کا اختیار دے دیں گے تو دھڑا دھڑ پھیر کرے گی.